اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی واقعات تو عجائبات کا بہترین گلدستہ، عجائب القرآن غرائب القرآن، اس کے جو لکھاری ہیں وہ علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی ہیں۔ یہ کتاب ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورۃ بقرہ گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس واقعے کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی، اور بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ تو اس کے بعد ان بزرگوں کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں سونا تھا، ایک حصہ میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا۔ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، انہیں فروخت کر کے انتہائی رقم صدقہ کر دیتا، اور انتہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور ایک انتہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی، جس کو انہوں نے فلان جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ جب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام، کہ خدا تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ تو اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پہلے پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار رہی تھی، اور بازار میں ایک گاہک آیا اور جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ میں فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت اور دیگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا کہ یہ گاہ شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو، ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، اور تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام آمیل تھا، اس کے چاچا کے 2 لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی لاش ایک ویرانے میں ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و خرید شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے، تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچے تو ہو یہ ایسی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔
چاہے لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چاچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چاچا ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ میں جاہلوں سے ہوں، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دے گا گائے کیسی۔ کہاں وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کیا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈڈھاتی دیکھنے والوں کو خوش دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جسے خدمت نہیں دی جاتی، زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، ہوئی مردے جلائے گا اور تم اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، کہیں تمہیں عقل ہو۔ درس ہدایت۔ اس واقعے سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1، خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال پر بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مردے سالے نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس کے وارثوں کو ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ نمبر 2، اس مرد سالے نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والے کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق سامان عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو کہ یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ نمبر 4، خداوند قدوس کے حکام میں بحث اور خرید کرنا مصیبتوں کا سبب ادا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھ لو بنی اسرائیل ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا۔ ان لوگوں نے جب بحث اور خرید شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت پڑ گئے، تو انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی کی گائے اتنی قیمت نہ ہوئی، نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ نمبر 5، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی مال میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، جو اپنے اہل ویال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل ویال کی ایسی پرورش فرماتا ہے جس کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 7، امیر المومنین حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا تسر الناظرین کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ نمبر 8، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت اور قیمتی ہو اسی قدر زیادہ بہتر ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ آج تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآنی واقعات و عجائبات کا بہترین گلدستہ کے حوالے سے کل جو ہمارا موضوع ہوگا 70,000 مردے زندہ ہو گئے، 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔